الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی محتشم معزز حاضرین اور سامعین کرام، رب کے گھر میں رب کے مہمان بن کے آنے والے خوش نصیب حضرات، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی انتہا درجے کا اہمیت رکھنے والا ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا فلکس پہ جہاد کی اہمیت و ضرورت۔ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا یہ موضوع ہے۔ جی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مقام پر، بہت زیادہ جگہ پر جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ جی آج ہمارا المیہ ہے اور مسلمانوں کی حالت زار ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر بھی ہمارے مسلمان اور ہمارے نمائندگان جن کے لیے ووٹ کی خاطر ہم لڑتے جھگڑتے جی اپنی دوستیاں تعلقات خراب کرتے ہیں، ان سے جہاد کی آیات نہیں پڑھی جاتی، ان سے جو ہے وہ جہاد پر بات نہیں کی جاتی، لیکن ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری تنزلی ہے، یہ ہماری سست روی، اور یہ اس موضوع سے جو ہے وہ قطع تعلقی ہے، جس کی وجہ سے ہندو وہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ تمہارا قرآن تو جہاد کا حکم دیتا ہے۔ جی تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے، کئی درجے بلند فرما دیا ہے، کئی درجے انہیں فضیلت عطا کی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ نساء کے اندر الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فرمایا وہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہی لوگ کامیاب بھی ہیں، کامیابی کی صنعت قرآن انہیں دیتا ہے جو لوگ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا جو لفظ سنا جائے تو عام طور پر جو ہمارا ذہن میں آتا ہے وہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ لیس ہو کر، تیار ہو کر میدان کارزار میں اترے اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے۔ عموماً یہ جہاد کا مطلب اور کنسپٹ ہے، لیکن جہاد کی اگر ہم تحقیق کریں، جہاد کے بارے میں مزید اگر ہم پڑھیں تو جہاد کی بہت ساری اقسام علماء نے جو ہے وہ لکھی ہیں، کتابیں لکھنے والوں نے، مصنفین نے لکھی ہے۔ جی ان میں سے جہاد بالعلم بھی ایک قسم ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالعمل بھی ہے، جہاد بالقتال بھی ہے، جی اسی طرح جہاد بالنفس بھی ہے۔ اس کا معنی یعنی مشکل ورڈ آپ کو لگ رہے ہوں گے، تو جہاد بالعلم کا یعنی کہ جہاد کا ہم معنی یہ کریں گے کہ کوشش کرنا، کسی بھی کام کے اندر کوشش کرنا، آپ علم حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ نماز فجر ادا کی، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر طبیعت شہری کی وجہ سے بگڑ رہی ہے لیکن میں نے علم میں کوشش کرنی ہے، اصول علم کے اندر، تو یہ جہاد بالعلم ہے، یہ بے قسم کا جہاد ہی ہے۔ اور بالخصوص آج کے دور کے اندر جب لوگوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو آپ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں، آپ اگر اس وقت بیٹھ جاتے ہیں جب بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کسی عالم دین کی بات سننا بڑا دشوار لگ رہا ہوتا ہے، تو اس ماحول کے اندر اور ایسے دور کے اندر آپ اگر علم دین سیکھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ بھی جہاد کر رہے ہیں۔ جی اور اسی طرح جہاد بالمال ہے، جی جب غربت کا دور ہو، مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ پہنچ چکی ہو، اس وقت اللہ نے اگر آپ کو اپنے مال سے کسی غریب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی، مسجد اور مدرسہ کی آپ خدمت کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا بلکہ یہ جہاد بالمال کے یعنی وہ بندہ بھی مجاہد ہے آج کے دور میں، وہ بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جہاد بالعمل، جی جو سب سے مشکل چیز ہے، بات سن لینا تو آسان ہے جی، لیکن بات پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جو بندہ عمل کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے
جو میں نے بات سنی ہے میں نے اس پہ عمل کر کے رہنا ہے، چاہے جو ہے وہ سردی ہو، گرمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، جو بھی صورتحال ہو، میں نے عمل کر کے رہنا ہے اور عمل کا پیکر بننا ہے میں نے جی۔ تو وہ جہاد بالعمل کر رہا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ اور اسی طرح جہاد بالنفس، جی اللہ اکبر، جہاد بالنفس کی اگر بات کی جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے جی؟ سب سے بڑا دشمن نفس ہے جی۔ شیطان بھی انسان کا دشمن ہے، عدو مبین کی جو ہے وہ صدائے قرآن بیان کرتا ہے، لیکن شیطان کو وزلزلت الشیاطین ماہ رمضان کے صدقے وہ تو جکڑ دیا گیا، لیکن اب بھی آپ کو اگر مساجد خالی نظر آتی ہیں، قرآن پڑھنے والے پھر بھی کم نظر آتے ہیں جی، غفلت میں رہنے والے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، تو پھر شیطان کا حضور تو نہ ہوا جی۔ اس سے بڑا دشمن جو انسان کے بالکل قریب ہے، نفس سب سے بڑا دشمن ہے، اور جس نے جہاد بالنفس کیا یہ جہاد اکبر ہے۔ علماء نے اس کو کیا کہا کہ سفیان نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کا، یعنی بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ بندہ نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرے۔ وہ کیا جہاد ہے، اس کے معاد آپ سماعت فرما لیں، جو جی میرے اور آپ میں سے تقریباً ہر بندے کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے بچائے جی۔ ریاکاری یہ جہاد میں نفس کا جو ہے وہ محاذ ہے، ریا، اور اسی طرح جو ہے وہ تکبر و غرور میں رہنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، حسد کرنا، بخل کرنا، لالچ کرنا جی۔ اسی طرح خود نمائی اور خود ستائی، اپنی تعریفیں شروع کر دینا، یہ سارے جہاد میں نفس کے محاذات ہیں جی۔ نفس جو سب سے بڑا دشمن ہے جی، اس کی وجہ سے بندہ ان ساری چیزوں میں آ جاتا ہے، کوئی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ خود نمائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے جی، کوئی بندہ جو ہے وہ بخل اور لالچ کی جو ہے وہ چکیوں میں پس جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان ان کا مقابلہ کرتے ہوئے انسان عزم کر لیتا ہے کہ میں نے جو ان ساری جو روحانی بیماریاں ہیں، جو نفس کے محاذ ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور روزہ رکھ کر ان کو میں نے کچل دینا ہے، ان ساری خواہشات کو اور لذات کو اور ان ساری جو ہے وہ نفسانی خواہشات کو ان کے ساتھ میں نے مقابلہ کرنا ہے، تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، مصلی رسول پہ بیٹھ کے میں اعلان کر رہا ہوں اور میں اپنے بزرگوں اور نوجوانوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر ان نفس کے محاذات سے تکبر، غرور، چغلی، غیبت، حسد، کینہ جی، اور اسی طرح لالچ، بخل، ان چیزوں سے آپ اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس جہاد کی تو بات ہی نہیں کرتے نا، جو جہاد جی صحابہ کرام نے غزوات کے اندر جا کے روزوں کے ساتھ تلواریں اٹھائی اور دشمنوں کا مقابلہ کیا جی، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اونٹنی کا دودھ جتنی دیر میں دوہا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اتنی دیر اگر کوئی اس جہاد میں چلا جائے تو اللہ اس پہ جنت واجب فرما دیتا ہے۔ وہ جہاد تو وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مجاہد ایک تیر چلاتا ہے اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ جہاد تو دور کی بات ہے، وہ جہاد تو وہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر، شب قدر میں اس مبارک رات میں کعبۃ اللہ کے سہن میں حجر اسود کے بالکل قریب جا کے اللہ اکبر اس مقام پہ اگر لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، رات گزارتا ہے، فرمایا جہاد کرنے والا اس بندے سے کئی گنا افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ یہ کتنی فضیلت اس جہاد کی، انہوں نے فرمایا جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا، دشمن کے ساتھ لڑنے والا، فرمایا وہ ایسے ہے گویا اس نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، اس نے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے دار بھی ہے، رکوع کرنے والے کا بھی ثواب اسے مل رہا ہے، سجدے کرنے والے کا بھی ثواب اسے مل رہا ہے۔ وہ تو بہت بڑی چیز ہے جس کی آج جو ہے وہ عملی طور پر آپ کو مثال نظر آئے گی، تو وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے۔ وہ غزہ کے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے نوجوان جی، جو روزوں کی حالت میں بھی آج دشمن کا مقابلہ جی کئی مہینے ہو چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اپنی جانوں پہ کھیل کے اپنے وطن کا اور مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں جی۔ ہمیں ان کی حالات کے ادراک نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر صرف احساسات تو بڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی چیختی بچیوں کو اور اٹھے ہوئے جنازے اور ہر وقت لاشوں کا انبار ان کے سامنے اور گھروں کا مسخ ہو جانا اور ان کی جو حالت ہے ان کا بالکل حالات کا بگڑ جانا، انسان تو صرف سوچ سکتا ہے کہ ان سے جا کے پوچھئے وہ کس